آپ لوگوں کا شکریہ کہ آج آپ لوگوں نے دعوت دی اور آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ چیمبر آف کامرس میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جو ہماری ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، یہ انتہائی ایک اہم ادارہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جس حساب سے ہمارے اس چیمبر کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں رہی۔ میں آپ لوگوں سے اس چیز کا آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری حکومت میں پوری توجہ ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ایک ٹیم بن کے جو ویژن جو ہم چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں ایک معاشی انقلاب کا، وہ میرا خیال ہے کہ جو بہترین ہمارے پاس باڈی ہے وہ آپ لوگوں کی چیمبر آف کامرس ہے، اور ہمارے پاس کافی نئے زبردست پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں جس میں چیمبر آف کامرس کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، اور چیمبر آف کامرس میں جدید جو طریقے ہیں اس کے حساب سے ہمیں کافی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ اس میں ایک تو ہم ابھی فی الفور آپ کی جو نئی کابینہ ان کو آفر کریں گے کہ آپ اچھے ایکسپرٹس جن کو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان پے کرے گی وہ آ کے آپ لوگوں کا پورا یہ جو چیمبر ہے اس کو ریویمپ کر دے، جو آپ لوگوں کو کون سی صلاحیتیں حاصل کرنی چاہیے آپ کے اس ادارے کو، ایک تو وہ اس کی نشاندہی ہو اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن، اور وہ پوری گورنمنٹ آپ کو کر کے دے دے گی، اس کی پوری فنڈنگ کرے گی۔ اس کے علاوہ جو نئے انٹرپرنورز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کی جو بڑھوتی ہے گلگت بلتستان میں اور دور افتادہ علاقوں میں، یہ بھی آپ کا یہ چیمبر یہ گلگت میں ہے یا دوسرے ضلعوں میں ہے، یہ کر سکتا ہے، اور اس میں ٹریننگز ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، بزنس کا نالج دے سکتے ہیں اور بزنس کے طریقے بھی بتائے جا سکتے ہیں، اور ہم نے اس دفعہ نئے انٹرپرنورز کے لیے سٹارٹ اپ لونز رکھے ہوئے ہیں جو کہ چیمبر آف کامرس کے ذریعے، یہ بلکہ منوا انشاءاللہ انشور کرے گا کہ نئی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی ہم انٹرسٹ فری لونز ہیں وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسپرس کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر گلگت بلتستان میں کوئی بڑی انڈسٹریز نہیں ہیں، ایک دو جگہوں سے ہمیں آفرز ہیں کہ یہاں پر سٹیل ملز لگائی جائیں، دوسری بڑی انڈسٹریز آ جائیں، لیکن جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹورزم ہے اور دوسرا ایگریکلچر ہے۔ یہ دو شعبے ہیں جس میں ہم انقلاب لے کے آ سکتے ہیں، اور گاؤں سطح پہ ہم ایک ایسا معاشی انقلاب لے کے آ سکتے ہیں گلگت بلتستان میں جس کی مثال پوری دنیا میں دی جا سکتی ہے، اور اس چیز پہ میں 100% بلیو کرتا ہوں۔ آج لوکل گورنمنٹ کا جو ابھی بل ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے میں ہم اس پہ ایک میڈیا ٹاک میں خود کروں گا، اور یہ لوکل گورنمنٹ کا لا ہے، یہ مجھے بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اس جیسا قانون کسی صوبے میں نہیں ہوگا، اور یہ آپ کے گاؤں سطح پہ ایک گاؤں کی چھوٹی انڈیپینڈنٹ حکومت بنا کے چھوڑ دے گا، اور وہ جو لوکل گورنمنٹ ہوگی وہ ساتھ میں ایک کوآپریٹیو سوسائٹی بھی ہوگی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر پر بزنس کرے گی، اپنا ایک پروڈکٹ کے ساتھ سٹارٹ کرے گی، اور ہو سکتا ہے تو وہ 3 سے 4 یا 5 جتنا بھی وہ ٹریڈ کر سکتی ہیں اس کو ہم انیبل کریں گے، اور اس کے بعد لیجسلیشن کر کے اس کو کافی چیزوں پہ پاور بھی دی جا سکے گی، جس کے بعد جیسے ابھی بتایا کہ مائننگ میں آپ سب کو پتا کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے، یہاں سے مائننگ کی لیز مل جاتی ہے انویسٹر کو، جس وقت گراؤنڈ میں جاتا ہے تو لوکل کمیونٹی کا ایک ایشو ہوتا ہے، تو یہ آپ کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ آ رہا ہے وہ آپ کی 100% انویسٹمنٹ کو سکیور کرے گا، کیونکہ اس میں جو کلیدی کردار ادا کرے گا وہ وہیں کا گاؤں ہوگا، تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو وہ آپ لوگوں کو بڑی سپورٹ ہو جائے گی، دوسری ہمارے یہاں پہ ایک تو ہم ٹیکسیشن تو اس جی بی میں ہے نہیں، دوسرا اس پہ ایک ہم پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ٹورزم سے بڑا ریونیو کمایا جاتا ہے،
ایک سورس آف انکم ہے گورنمنٹس کے لیے. ہم کہتے ہیں جی ٹرکی $35 بلین کماتا ہے, نیپال 15-18 بلین سال کا کماتا ہے, اسپین $200 بلین کماتا ہے, سوئٹزرلینڈ تقریباً $150 بلین کماتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا میکانزم اختیار کیا جائے کہ جس سے جی بی کی گورنمنٹ بھی کمائے, کیونکہ اس وقت روڈز انفراسٹرکچر بنتا ہے لیکن اس کا کوئی پے بیک گورنمنٹ کو نہیں آتا. انویسٹرز, اور جب گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ اس کے پاس ریونیوز نہیں ہے تو وہ ری انویسٹ نہیں کر سکتا اس انڈسٹری کے اوپر. وہ آپ کو ویسٹ مینجمنٹ بنا کے نہیں دے سکتا, ماسٹر پلاننگ کر کے نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ کو ڈبل کر دیتی. تو ایک تو ہم نے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے, ماسٹر پلاننگ ہم نے پروجیکٹ لے کے آئے, اپروو ہو گیا, اور اس کے ابھی RFPs ہم بنا رہے ہیں پورے گلگت بلتستان کے لیے, جس میں آپ کا ایک تو ٹورزم انڈسٹری آپ کا بہت اچھا بلڈ ہوگا, اور دوسرا جو ہے مائننگ. گلگت بلتستان میں جو ابھی ہم کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے مائننگ ڈپارٹمنٹ کے جو آپ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا, تو جو ایکسپیکٹیشن ہیں ہماری اگلے 3 سے 4 سال میں, یہ تقریباً 60 ارب روپے سال کا گلگت بلتستان کی حکومت کمائے گی انشاءاللہ. اور اس کے لیے 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے. اب دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا ملک جہاں پہ مائننگ کا وہ بہت بڑا انہوں نے نام کمایا اور اس پہ بہت بڑے ریونیوز کمائے, تو وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز انٹرونشن کی ہے, کوئی نہ کوئی سسٹم ڈیولپ کیا ہے. تو جو لیٹسٹ جو ماڈل ہے مائننگ کے لیے وہ ایک تو ہے کیڈسٹرل سسٹم ہے, آپ ایک کیڈسٹرل سسٹم بناتے ہیں مائننگ کا, اور سیکنڈلی پھر جیو میپنگ ہوتی ہے. جیو میپنگ ہوتی ہے تو مائننگ کے لیے جو آپ کے لوکل کمیونٹی کے آنے والے ایشوز ہیں جو لوکل گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اس میں آپ کی مائننگ کے ایشوز آپ کے حل ہو جائیں گے, پروسیجر بڑا سمپل ہو جائے گا. سیکنڈلی جب کیڈسٹرل سسٹم ہوگا تو اپلائی کا اور پھر اس کے بعد اس کی اپروول کا, یہ سب ایک آٹومیٹڈ سسٹم میں ہوگا. میں چھوٹی سی اب مثال دیتا ہوں کہ اب یہاں پہ کئی جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کاپر کی لیزز لی گئی ہیں. کاپر کی جو ایک لیز ہے, خالی ایکسپلوریشن کا جو لائسنس ہے, جو اس کا ایکسپینڈیچر ہے, یہ تقریباً جو ایکچوئل جو آپ نے اگر ایکسپلوریشن کرنی ہے مائننگ کی, وہ آپ کا تقریباً $2 سے $3 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. اب ہمارا سسٹم کسی بھی طریقے سے اس چیز کو چیک نہیں کر رہا. ہمارا سسٹم کہتا ہے پہلے جو آئے اس کو ملے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس $1 لاکھ بھی نہیں ہے, اس کو آپ $3 ملین میں جو خرچہ آ رہا ہے اس کی ایکسپلوریشن دے دیں, اور پھر دوسری طرف اس کی بڑی ایک ایکسپرٹیز ہے. پھر جب وہ ایکسپلوریشن لائسنس پورا ہوتا ہے تو جب آپ اس کو مائننگ لیز کے اوپر کنورٹ کرتے ہیں, وہ تقریباً $25 سے $30 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. پھر آپ کی جو کمپنی جس مائننگ لیز کے لیے اپلائی کر رہی ہے اس کی اسپیشل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, وہ بھی چیک نہیں کی جاتی. آپ اگر 100 میں سے ایک سکور ہوتا ہے کہ آپ نے 60 یا 70% آپ نے لینا ہے تو پھر آپ کو لائسنس میں, تو یہاں پہ منیمم کوئی نہیں ہے مائننگ ڈپارٹمنٹ. اور پھر جب آپ ایک دفعہ لیز اپلائی کرتے ہیں تو ایک ڈپارٹمنٹ آپ کو سال لے, کئی دفعہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ آپ کی لیز کے اوپر پھٹا ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہاں پہ درخت کٹ رہا ہے, اور رائٹ آف وے آپ کو نہیں دے رہا ہوتا. تو ہمیں ایک تو اس کو ون ونڈو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, اور جو سسٹم ہوگا وہ اس طرح کا سسٹم ہوگا کہ جب انویسٹر اپلائی کرے گا دین یو ہیو ٹو ریپلائی ود ان اے ویک. آپ کو ہفتے تک اس کو ریپلائی کرنا ہوگا, نہیں تو یہ پھر اپرووڈ ہوگا آٹومیٹک. تو جو انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور کیڈسٹرل سسٹم پھر آپ کے ریٹس کو بھی مینیج کرتا ہے کہ کوئی بھی بڑی کمپنی کسی بھی ایسے خطے پہ نہیں جاتی جس میں انسرٹینٹی ہے, جس میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ آج آپ نے گولڈ مائن کے لیز کے اوپر فرض کریں $10,000 پر گرام یا $10,000 پر جو بھی اس کا ایک میجرنگ کوانٹٹی ہے اس کے اوپر رکھا ہے, اور نیکسٹ ایئر گورنمنٹ آ کے کہیں نہیں آج کے بعد ہم 30,000 لیتے ہیں, تو جس نے انویسٹمنٹ کی وہ تو ختم ہو گیا. آج ہماری جتنی بھی مائننگ ماربل کی ہیں, پہلے اگر اس نے 200 دینی تھی اگر لیز کی جو پر ٹن کا اس نے دینا تھا, تو ابھی میرے خیال میں 800 کے 1000 ہے.
تو جس بندے نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ انویسٹمنٹ وہ 200 پہ کیلکولیٹ کر کے آ رہا ہے، اور بعد میں اگر گورنمنٹ اس کو 1000 یا 2000 کرے گی تو انویسٹر کبھی بھی نہیں آئے گا اسے خطے میں. تو انسرٹینٹی سے انویسٹر ہمیشہ گھبراتا ہے. تو یہ ایک آپ کا سسٹم ہوگا، کیڈسٹرل سسٹم ہوگا، جو آپ کے انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی ون کرے گا، اور جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو اپلائی کرتا ہے اس میں بغیر ایک بیوروکریٹک ہرڈل کے آپ کو اپروول بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو انشور بھی کرے گا کہ جس کمپنی کو لیز دی جا رہی ہے اس کی ایک تو فائنینشیل معاشی حیثیت، اتنی مالی حیثیت ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کر سکے، اور اس کی ٹیکنیکل صلاحیت بھی اتنی ہے کہ یہ پروجیکٹ وہ کامیابی سے کرے. یہ چیزیں مسنگ ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری لیزز ریڈنڈنٹ ہیں. 6 سال سے لیزز لے کے بیٹھے ہیں، کام نہیں ہو رہا. تو سسٹم ہوتا ہے ہمیشہ جو یا کسی کو کامیاب کرتا ہے یا ناکام کرتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے کیڈسٹرل سسٹم لانا ہے، جس کے میں نے ڈائریکٹیوز بھی دیے ہیں ڈپارٹمنٹ کو، اور بلکہ میں نے PC1 بھی بنوا کے میں ان کی طرف میں نے سینڈ کیا ہوا کہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیں اور سبمٹ کریں. اور ابھی جو ہمارے نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں ان کو ہم نے کہا کہ 1 ہفتے تک وہ ڈاکیومنٹس کو اسٹڈی کر کے آئیں گے، اور اس پہ بھی چیمبر آف کامرس بالکل آن بورڈ ہوگی. میں ان کو دوبارہ انسٹرکشنز دے دوں گا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. ایک تو آپ کا یہ سسٹم آپ کو ہو جائے گا مائننگ میں. دوسرا آپ کو جیو میپنگ ہے. کوئی بھی کمپنی، بڑی کمپنی، جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو. اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سروے آج تک جی بی میں کنڈکٹ نہیں ہوا کہ جس کے بیس پہ آپ کسی بڑی کمپنی کو اٹریکٹ کر سکیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جائیداد آپ کی ہے، ہماری ہے، لیکن اگر ہم بغیر ایکسپرٹیز کے اس کو کریں گے تو ہم ہمیشہ خراب کریں گے. اگر ہم سمجھدار ہیں تو ہم تو ایک تو حالات بنائیں گے، اور پھر دنیا میں جو بہترین ہے اس کام کے لیے اس کو لے کے آئیں گے، اور پھر اس سے ریونیو کمائیں گے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے، کیونکہ وہ ایک کامیاب اور سکسیسفل پروجیکٹ اور ماڈل ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جیو میپنگ سروے کہ پہلا ہم کریں گلگت بلتستان لیول پہ، انیشل فیز 1 پہ. جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بیس پہ آپ بالکل بڑی ٹاپ اینڈ کی کمپنیز کو ان 2 سسٹمز کے اوپر جا کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد دوسرے سال پہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ مزید ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے اوپر پھر آپ بہتر ڈیل پہ آپ انویسٹر سے، کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اور بلکہ کئی پروجیکٹس کے اوپر گورنمنٹ، آپ کی جو حکومت ہے گلگت بلتستان کی، وہ PPP موڈ پہ بھی جا سکتی ہے. تو مائننگ کا جس وقت جب میں نے جو پرائیویٹ ایکسپرٹس تھے جو ساؤتھ افریقہ میں بھی جنہوں نے کام کیا ہوا، تو وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ گلگت بلتستان کی حکومت 1 سال میں 60 ارب روپے اس مائننگ سے کما سکتی ہے اگر ہم یہ 2 سسٹم کریں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کر کے دیں گے. دوسرا، انفارچونیٹلی ہم بڑے ایک ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ بزنس اپرچونٹیز کم ہیں، ہارش ویدر ہے، اچھا سہولیات کی کمی ہے، فقدان ہے، IT کی اویلیبلٹی نہیں تھی. ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے جو کنیکٹیوٹی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اویلیبل ہوئی، تو اسی حساب سے ہمارے چیمبر کو بھی میرے خیال میں کنیکٹیوٹی اسی ٹائم پہ اویلیبل ہو گئی. 4G کا ہم نے آپشن کیا ہے. دور آیا ہوا اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. بزنس کاروبار، کل ہم بوٹ کیمپ میں گئے تھے تو میں ادھر بھی یہی سوال کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا شہر تجارت کا، بزنس کے حوالے سے کون سا شہر ہوتا ہے؟ اس کی کون سی خصوصیت ہوتی ہے جو اس کو بزنس کے لیے ٹاپ بناتا ہے، بہترین بناتا ہے؟ وہ ایسا شہر جس کے قریب سمندر ہے، بندرگاہ ہے. جس شہر کے ساتھ بندرگاہ ہے وہ کاروبار کا ہب ہوتا ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو یہ انٹرنیٹ آپ کو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے.
تو آپ نے سب سے پہلے انویسٹ کس پہ کرنا ہے؟ انویسٹ آپ کو ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ پہ، اپنی طاقت پہ. اور طاقت آپ کی کیا ہے؟ ایک آپ کی ہے ٹورزم. آپ نے ٹورزم کے لیے وینیوز ڈھونڈنے بھی ہیں، اس پہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے، باہر سے بھی آپ انویسٹ لے کے آ سکتے ہیں، اور ایک اچھا ماڈل ڈیولپ ہو سکتا ہے جس پہ ہم لوگ بہت پیشنیٹ ہیں، کام کر رہے ہیں. اور جو ہم بزنس ایکٹیویٹی جہاں پہ جنریٹ ہوگی، یہ بھی میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صدر صاحب آپ کی پوری کیبنٹ کو اس پہ ہم لوگ آن بورڈ رکھیں گے کہ تاکہ پہلی اگر انویسٹمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اس پہ آپ لوگ آ جائیں. اس پہ ایک تو یہ آپ کو یہ، اور دوسرا پھر آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. تو آپ کی جو بھی کاروباری ہے اس کو اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آئی ٹی کو بالکل ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ اپنے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، جتنے بھی انٹرپرنورز ہیں، جتنی بھی کمپنیز ہیں، ان کو آپ یہ جدید طریقوں پہ نہ صرف روشناس کریں بلکہ ان کی ٹریننگ کریں تاکہ ان کا کاروبار پھلے پھولے. ادھر بڑی سکسس سٹوریز ہیں کہ ایک چھوٹے سے ہمارے فروٹس ہے، فریش فروٹ جو ہے، پیرشیبل فروٹس ہیں، اس سے لوگوں نے بہت زیادہ کمایا. یہ ویلیو چین ہے، ویلیو ایڈیشن ہے. آپ اس کو بہترین طریقے سے پروڈکٹ بنائیں اور اس کی مارکیٹ کریں. یہ آپ کا آ گیا ایگری فروٹس کے اوپر، اور جس کے اوپر ہم لوگوں نے اور بڑی فنڈنگ کی. اس دفعہ ہم لوگوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ہمارا جو خالی چیریز کی ٹری درخت ہے وہ 20 سال پرانی، اور سٹل ہماری چیری ذائقے میں بہترین ہے، لیکن وہ جو ذائقہ ہے وہ ہماری مٹی کا ہے، اس آب و ہوا کا ہے، اور ادھر جو اللہ پاک نے جو اس خطے کو یونیک بنایا اس کا ذائقہ ہے. لیکن ہمیں اب جو بیج ہے وہ نیا ڈھونڈنا ہے اور نئے بیج کو لے کے آنا، اور اس کے اوپر ہم نے پروسیسنگ کے اوپر ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے کہ جو انیبل کرے ہمارے اس فروٹس کو، ہمارے ٹریڈرز کو، کہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں اس کو. جیسے میٹ کا فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی وجہ سے آپ میٹ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. اگر ہم اس ایک چیز کو قابو کر لیں تو آپ یقین کریں کہ یہاں ہمارے طرف تو پورا فری گریزنگ ہے. پنجاب میں کوئی مال مویشی کا کاروبار کرتا ہے عید سے پہلے، وہ مال مویشی تھوڑے سے لے لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا چارہ سب کچھ پرچیز کر کے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے، 5 مہینے 6 مہینے پالتا پھر بیچتا. آپ ادھر مال مویشی پرچیز کریں اور ساتھ میں چراگاہ میں بھیج دیں مفت کی گھاس. استور کے اندر 4 سے 5 مہینے میں پورے پاکستان سے بکروال آتے ہیں، مال مویشی اپنے لے کے آتے ہیں، اور ادھر نئے 4-5 مہینے کے لیے عارضی شہر بستے ہیں. آپ کالا پانی میں جا کے دیکھ لیں. تو جب خدا نے آپ کو یہ وسائل دیے ہیں، ہمیں یہ وسائل دیے ہیں، تو ہم نے تھوڑا سا پلان کرنا، ایک سلاٹر ہاؤس بنانا، حلال میٹ کی سرٹیفیکیشن ہم نے کرنی، اور پھر اس کے بعد اس ڈیزیز کو ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن کرنی ہے، اس کو یا کارڈن کرنا ہے یا ایک ساتھ پورے جی بی کو ویکسینیشن کرنا، اور آپ بالکل تیار ہیں، ریڈی ہیں، پورے ملک میں دنیا میں حلال میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ 20 ٹریلین سے اوپر کا بزنس ہے. پورے ورلڈ میں حلال میٹ کا سب سے بڑا بزنس، اور پاکستان کے شیئر اس میں 0 ہے. اور پاکستان کے اندر اس میں اگر جو سب سے بڑا سکسس کر سکتا ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا 73,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، اس میں 2% ہمارے لیے یا ایگریکلچر ہے یا جس میں ہم گھر بنا سکتے ہیں. تو 98% جو علاقہ ہے وہاں پر ہمارے پاس مفت گھاس بھی اویلیبل ہے، چراگاہ کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ شاید ہی 1-2 پرپز ہو گئے جس پہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی پرپز بھی نہیں. تو یہ کچھ ایونیوز ہیں جس کے اوپر جو آپ کی طاقت، ہماری طاقت بھی بن سکتے ہیں، اسٹرینتھ بھی بن سکتے ہیں. ان چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن، صحیح پالیسی اور اس کی ٹریننگ. تو یہ اس کے اوپر ہم ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی چیمبر کے ساتھ ہماری پہلی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو
آج بڑی خوشی ہوئی، نئی کابینہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری ایک میٹنگ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی، جس میں یہ سارا ہم جو آگے کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا، اور کس طریقے سے آپ یہ ویژن لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ کی جتنی جتنی چیزوں میں کمیاں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے، اور ہماری طرف سے انشاءاللہ آپ کو پورا فنڈنگ بھی ملے گی۔ آپ کے 10 کنال کی زمین کو بھی ہم دیکھ لیں گے، اس میں اگر کنسٹرکشن کرنی ہو تو اس پہ بھی ہم فنڈ کریں گے، اور بہترین اسٹیٹ آف آرٹ آپ کو ایک بزنس بنا دیں گے کہ جو ہمارے ٹریڈرز کو ادھر، کیونکہ گورنمنٹ کی جاب سب کے لیے اویلیبل کرنا کسی بھی حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ 2 سے 3% شاید پوری پاپولیشن سے تک کی آبادی ہم اپنی حکومت میں ملازمین رکھ سکتے ہیں، کسی بھی حکومت میں پوری جو آبادی ہے اس کا 2 سے 3% ہوتا ہے، تو باقی 93%، 92% جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں، جہاں سے وہ اپنا روزگار کما سکتے ہیں، اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا انشاءاللہ تعالیٰ یہی جو چیمبر ہے وہ چیمپئن ہوگا، اور ہماری پوری سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ چاہوں گا نمبر 1، پاکستان کے دیگر صوبوں میں تمام چیمبرز کو صوبائی حکومت کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور تمام صوبائی چیمبرز کے اپنے دفاتر موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے آج تک جی بی چیمبر آف کامرس کی کوششوں کے باوجود جی بی چیمبرز کا اپنا دفتر موجود نہیں ہے۔ جی بی چیمبر آف کامرس نے ایکسپو سینٹر اور آفس کی تعمیر کے لیے سن 1995 میں زمین کے الاٹمنٹ کی درخواست دی تھی۔ گلگت اور گرد و نواح میں مختلف اداروں کے لیے پلاٹ الاٹڈ ہوتے رہے، مگر جی بی چیمبر آف کامرس کی درخواست پر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ لہذا ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کے آفس اور ایکسپو سینٹر کے لیے کم از کم 10 کنال کا پلاٹ الاٹ کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کو احکامات جاری کرے۔ نمبر 2، پاک چائنا بارڈر پاس پورے صوبے سنجنگ تک دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاک چائنا بارڈر پر ہفتہ وار چھٹی ختم کروانے اور پاک چائنا بارڈر کو آل ویدر کھلا رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کاشغر سے سوچ ڈائپورٹ تک پاکستانی امپورٹرز کے سامان کی ترسیل کے لیے کنٹینر کا کرایہ بین الاقوامی قانون کے مطابق طے کروانے کے لیے متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کیے جائیں، تاکہ کوئی بھی ٹرانسپورٹر اپنی مرضی سے کرایے میں کسی بھی وقت رد و بدل نہ کر سکے۔ پاک چائنا بارڈر ٹریڈ پالیسی میں اگر رد و بدل کرنا ناگزیر ہو تو متعلقہ ادارے جی بی کے تمام چیمبرز اور ٹریڈ باڈیز کو اعتماد میں لیں، تاکہ ٹریڈ باڈیز اور اداروں میں اعتماد کی فضا برقرار رہ سکے۔ گلگت بلتستان میں کوئی پرائیویٹ انڈسٹری موجود نہیں، جس کی وجہ سے جاب اپرچونٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صرف پاک چائنا بارڈر ہی ہمارے ہزاروں نوجوانوں کا ذریعہ معاش ہے۔ کسی بھی معاشرے میں بزنس کمیونٹی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کورونا وبا اور پاک چائنا بارڈر کی بندش سے تمام ٹریڈرز بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے نقصانات کا ازالہ اور بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، تاکہ بزنس کمیونٹی دوبارہ بحال ہو کر اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ آخر میں مہمان خصوصی جناب کے تحت چیمبر کو ڈسٹرکٹ کے نام پر رجسٹر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کا نام گلگت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رکھا گیا، لیکن گلگت چیمبر کو یہ احساس حاصل ہے کہ اس نے نہ صرف گلگت بلکہ پورے گلگت بلتستان کے تجارت پیشہ افراد کو شعور دیا اور ان کے لیے بے پناہ مسائل کے حل میں بہت ساری مدد کیا۔ جناب والا، جی بی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کئی سالوں کی پرخلوص محنت اور جدوجہد کی وجہ سے گلگت بلتستان کی پیداواری اشیاء، جن میں جیم سٹون، دستکاری مصنوعات اور خشک میوجات قابل ذکر ہے، کو دنیا کی بڑی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے بڑے اقدامات کیے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان کے قیمتی پتھر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور اچھی شہرت رکھنے کی وجہ سے بہت سارا زر مبادلہ پاکستان لانے کا ذریعہ بنے ہوئے۔ جی بی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی مزید کوششوں کی بدولت گلگت بلتستان کے تاجروں کے لیے 1998 میں تجارتی بارڈر پاس جاری کیا گیا۔ بارڈر پاس پورے صوبہ سنکیانگ تک قابل استعمال تھا۔ اس کے علاوہ پاک چائنا بارڈر ہفتہ اتوار کو بھی تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھلا رہتا تھا، مگر 2016 میں جی بی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو اعتماد میں لیے بغیر بارڈر پاس کو کاشغر تک محدود کر دیا گیا، اور ہفتہ اتوار کو پاک چائنا بارڈر بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج دنیا بھر میں اور جبکہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہفتہ اتوار کو تجارت کے لیے کوئی بارڈر بند نہیں ہوتا۔ بارڈر ٹریڈ سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ٹریڈ باڈیز کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے،
जबकि मुतल्लिका इदारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है। लिहाजा सूबाई सेक्रेटरी कॉमर्स को पाक चाइना बॉर्डर ट्रेड का फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए तो ट्रेडर्स के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जनाब वाला, गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहम मुकाम से नवाजा है। हांगकांग, दुबई, सिंगापुर अगर समुद्री तजारती रास्तों के संगम हैं तो कुदरत ने गिलगित बल्तिस्तान को पूरे एशिया के ज़मीनी रास्तों का संगम बना दिया है और इस हकीकत का इजहार सिर्फ एक की शक्ल में हो रहा है। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को ज़िंदगी बख्शने वाले अनासिर जैसे पानी के न ख़त्म होने वाले बेशुमार ज़खायर से नवाजा है। रावी, झेलम, चनाब और सतलुज के पानी के बाद यही गिलगित बल्तिस्तान की ग्लेशियर्स का पानी ही है जो पूरे पाकिस्तान को सैलाब करता है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में रंग बिरंगे के पहाड़ अपने अंदर काराकोरम, हिमालय और हिंदुकश के सिलसिलों के पेश कीमत मादनियात का जखीरा लिए खिदमत इंसानी के मुंतजिर है। गिलगित बल्तिस्तान की चीन, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर से मिलने वाली सरहदें सदियों से चीन और वस्त एशिया को जुनूबी एशियाई ममालिक से मिलाने वाले रास्तों के दरमियान दरवाजे की हैसियत रखती है और वक्त गुजरने के साथ साथ काराकोरम, हिमालय और हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिलों में कुदरत के तरतीब दिए रास्तों की अहमियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम दर्रे तारीखी लिहाज से बैन अवी तजारती आमद और रफ्त की राहदारी कर रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ काराकोरम, हिमालय और हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिलों में कुदरत की तरफ से दिए गए हुए रास्तों के अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हज़ारों मीटर बुलंद पहाड़ों से बहने वाले दरिया लाखों मेगावाट बिजली की पैदावार की सलाहियत रखते हैं, मगर अफसोस का मुकाम है कि लाखों मेगावाट बिजली कर सकने वाले दरियाओं का संगम में वाक़या गिलगित शहर और इसके गिरद नवाह में सख्त सर्दी के मौसम में 18 से 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग होती रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लाह के नवाजे हुए वसाइल को काबिल इस्तेमाल बनाकर शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने और इलाके की माशरती और माशी तरक्की के लिए जोग्राफियाई, मादनियाती और सियाती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर इलाके की तरक्की और मुल्क के मफाद पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से दिन ब दिन मुआशी और माशरती मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। जनाब वाला, गिलगित बल्तिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए GB चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शुरू दिन से ही अपनी बिसात से बढ़ के कोशिशें करती रही है। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इंडस्ट्रीज बहुत अहमियत की हामिल है। GB की सबसे बड़ी इंडस्ट्री सर्विसेज इंडस्ट्री है, जिसमें सियाहत सर फहरिस्त है। इसके अलावा IT और ई-कॉमर्स भी हुकूमत वक्त और ट्रेड बॉडीज की तवज्जो की मुंतजिर है। सियाहत को गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है, मगर 9/11 के बाद सियाहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। सियाहत के शोबे में हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सर्विसेज इंडस्ट्रीज के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के कीमती पत्थर, तांबा, सिक्का, ग्रेनाइट, मार्बल जैसे ज़खायर मुल्क के ज़र मुबादले में बेशबहा इजाफे का जरिया बन सकते हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान और GB के माइनिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक इदारों को मेहनत की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए मशीनरी की दरामद पर थर्कोल माइनिंग इंडस्ट्री की तरह कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स में खुसूसी रियायत दी जाए तो माइनिंग का शोबा तरक्की कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री तिजारत से मुंसलिक है। आज पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली शाहराह रेशम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शहर की हैसियत रखती है। पाक चीन तिजारत ने जहाँ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तिजारत के मौके फराहम करने के बेरोजगारी को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। दुनिया जानती है कोरोना की वजह से पाक चीन सरहदी तिजारत पिछले 2 सालों से सख्त मुतासिर है। गुज़िश्ता 2 सालों में सैकड़ों ताजिरों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, हज़ारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस साल पाक चाइना सरहद को एक तरफा खोलकर चीनी मसनूआत को खुंजराब में छोड़ने का जो तरीका राइज किया गया है, इस तरीके से ट्रेड बॉडीज बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि चीन से पाकिस्तान सामान लाने वाले कंटेनर्स काशगर से खुंजराब तक इम्पोर्टेड माल की तरसील के लिए 30 लाख तक किराया ले रहे हैं, जबकि कोरोना से पहले यानी 2019 में काशगर से सोस ड्राईपोर्ट तक किराया सिर्फ 3 लाख रुपए अदा कर रहे थे। इतना ज़्यादा खर्चा और किराया चार्जेस लेने के बावजूद चाइनीज़ खाली कंटेनर वापस भी नहीं लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाक चाइना बॉर्डर तिजारत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हमारी गुजारिश है कि पाक चीन सरहद को 2 तरफा तिजारत के लिए खोला जाए और ताजिरों को मुसलसल नुकसान से बचाया जाए। आखिर में मैं मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानान गिरामी कदर का शुक्रिया। मिनिस्टर हजरात,
साबिका हमारे उज़रा और दीगर चैम्बर के जितने भी दोस्त बात हैं, मेरा सलाम कबूल हो। आज की शार्ट टाइम पे एक नोटिस पे ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ लेके दिया गया और आप लोग अपनी तमाम तर मसलियात को बालताब रख के आज यहाँ आए और हमारी महफिल को आपने रौनक बख्शा। और स्पेशली चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब का अपने चैम्बर के बिहाफ से दिली मुबारकबाद प्लस खुशी का इजहार करते हैं, इसलिए कि आज आपने इस चैम्बर को हमारे वोट टेकिंग सेरेमनी में शरीक होके आपने इस चैम्बर ने पूरी जी भी कि इस चैम्बर को इज्जत दी है। वो इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान का ये चैम्बर एक मदर चैम्बर की हैसियत रखता है और बैकबोन की हैसियत रखता है। तो आज हमारे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हमारी इस वोट टेकिंग सेरेमनी में यहाँ तशरीफ लाके हमें बड़ी इज्जत दी और ये एक अच्छा बेहतरीन मैसेज यहाँ से इंशाल्लाह जाएगा। और मैं सबका फर्जन नाम नहीं ले सकूंगा, इसलिए इज्तिमाई तौर पे आप तमाम सभी दोस्तों का जो दीगर चैम्बर्स के भी यहाँ मौजूद है, एसोसिएशन के और मिनरल्स एसोसिएशन के भी और तमाम इदारों के हेड्स यहाँ मौजूद हैं, और आप सबका और स्पेशली चीफ मिनिस्टर का एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ लाए और थोड़ी देर में आप IT के लिए तशरीफ लाए।